حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تم دوسروں کی غلطیوں سے سبق حاصل کر رہے ہو تو تم زندگی میں کبھی دھوکہ نہیں کھاؤ گے اور ہمیشہ کامیابی سے ہمکنار رہو گے۔ نقل کرنے والے کبھی عظمت حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر تم عظمت کے خواہاں ہو تو عظمت کو بھول جاؤ اور سچائی کی تلاش میں لگ جاؤ۔ اعمال پھل ہوتے ہیں اور الفاظ صرف پتے کی مانند ہیں۔ جس کام کو کرنے سے دل ڈرتا ہو اسے ہر حال میں ضرور کرو، اسی کام میں تمہاری کامیابی پوشیدہ ہے۔ مرد وہی کچھ بنتا ہے جو اس کی ماں اسے بناتی ہے۔ نام میں کیا رکھا ہے؟ گلاب کے پھول کو کسی بھی نام سے پکارا جائے اس کی خوشبو کم نہیں ہوتی۔ دنیا میں جو وقت بھی مل جائے وہ نہایت غنیمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کو ضائع نہ ہونے دینا چاہیے۔ یہ زمانہ کھیتی کا ہے، اس کا ہر لمحہ زمرد سے زیادہ قیمتی ہے۔ جس قدر ہو اس کو ذکر الہی میں صرف کیجیے۔ شہرت وہ ہے جو مرد اور عورتیں تمہارے بارے میں سوچتے ہیں، اور کردار وہ ہے جو خدا اور فرشتے تمہارے بارے میں جانتے ہیں۔ مثال چھوت کی بیماری کی طرح ہے جو پھیلتی ہی چلی جاتی ہے۔ مستقبل کا اندازہ صرف ماضی ہی سے لگایا جا سکتا ہے۔ ہر انسان سے خوش اخلاقی سے پیش آؤ، لیکن بے تکلف بہت کم لوگوں کے ساتھ رکھو، اور ان بہت کم لوگوں پر بھی اعتماد کرنے سے پہلے انہیں اچھی طرح آزما لو۔ آزادی میں ہزاروں حسن ہیں جن کے بارے میں غلاموں کو چاہیے وہ کتنے ہی مطمئن کیوں نہ ہوں کچھ خبر نہیں ہوتی۔ انسانی عظمت اور مسرت کے لیے شخصی آزادی سب سے زیادہ ضروری ہے۔ عقل مند آدمی بہت سارے انڈوں کو ایک ہی ٹوکری میں کبھی نہیں ڈالتا۔ احتیاط دانائی کی شرط اول ہوتی ہے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے مقرب بندوں کو واسطہ بنا کر فیض پہنچاتا ہے اور ان کی صورت روحانی کو ظاہر کرتا ہے۔ اشخاص کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ یہ قدرت کے کارخانے میں تعجب کی بات نہیں۔ انسان پہاڑ کی طرح مستحکم ہو جسے نہ طوفان جنبش دے سکے نہ زلزلہ ہلا سکے۔ وحشی درندے بھی کسی کو تفریح تباہ کے لیے ہلاک نہیں کرتے۔ صرف انسان ہی وہ جاندار ہے جو انسانوں کے در سے آشنا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں پر انسانی زندگی کے حقائق زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں اور بعض لوگوں پر زمین اور آسمان کا حسن۔ جو موت کا ذکر بار بار کرتا ہے اس کو خوشیاں کم ہی ملتی ہیں اور اس کا جسم کمزور پڑتا چلا جائے گا۔ طالب دنیا کو علم پڑھانا راہزن کے ہاتھ تلوار بیچنا ہے۔ جو دنیاوی حیثیت میں تجھ سے زیادہ ہے اسے مت دیکھ کہ ناشکری پیدا ہوگی۔ خوئے بد عبادت کو اس طرح تباہ کر ڈالتی ہے جس طرح سرکہ شہد کو۔ منہ دھونے سے پہلے چہرے پر کھیرے اور لیموں کے رس کو ملا کر لگایا کرو، 90 سال تک جریاں نہیں پڑیں گی۔ دنیا حسن خلق ہی کا نام ہے، بدخو اور بدخلق کی جگہ دوزخ ہے۔ دنیا کو تم نیا کر رہے ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو ویران کرنا چاہتا ہے۔ اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے، جو تلاش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ اپنے مال میں سے اپنی بے سر و سامانی کے دن کے لیے قرض دو۔ میں نے اچھی طرح تیرنا نہیں جانا اس لیے میں غرق ہونے سے ڈرتا ہوں۔ حساب کا صاف رہنا اور پیسے کا حساب لینا از بس ضروری ہے، یہی محبت اور یگانگت ہے۔ معاملات کو بالکل صاف رہنا چاہیے۔ جو بندہ اپنے خلوص کی قسمیں کھائے اس پر اعتماد نہ کرے۔ اعتماد کا پودا بہت آہستہ آہستہ نشوونما پاتا ہے۔ متکبر بننا در حقیقت اپنے نسب نامے کو شیطان کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ متواضع بننا در حقیقت اپنے نسب نامے کو آدم علیہ السلام سے ملانا ہے۔ تو جتنا ہم آدم کے بیٹے بنیں گے اتنا ہی عزت پائیں گے۔ لوگوں میں بہترین بندہ وہی ہے جسے کچھ دیا جائے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ کسی مالدار کو اس کی مالداری اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں دے سکتی۔
ہر حاکم اپنے اپنے صوبے میں امن و امان کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ تم خیر سے رہو گے جب تک اپنے بھلے لوگوں سے محبت کرتے رہو گے۔ کسی آدمی کا اہل علم کے ساتھ چلنا، آنا جانا اور بیٹھنا اس کی دینی سمجھداری میں سے ہے۔ 3 چیزیں کھائیں، معدے کی گرمی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ اول ٹھنڈا دودھ، دوم دہی، سوم سفید چاول۔ لوگ تعریف کرنے کی نسبت خوشامد کرنا زیادہ سہل پاتے ہیں۔ وہ بندہ جو مذہب سے عاری ہو وہ اس گھوڑے کی مانند ہے جس کی لگام نہ ہو۔ اگر یہ دیکھنا ہو کہ ملک واقعی آزاد ہے تو یہ غور کرو کہ ملک میں اقلیتوں کو کتنا تحفظ دیا جاتا ہے۔ آزادی کا درخت صرف اس وقت پھلتا پھولتا ہے جب غریب طبقے کے لوگ اپنے حق کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ علم کا سکھانے والا بندہ سیکھنے والا اجر میں برابر ہیں۔ ہمیشہ علم حاصل کرنے میں جد و جہد کرتے رہو۔ اپنی صحت کو ایسی آزمائش کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھ جسے بندے دور نہ کر سکتے ہوں۔ انسان کی ذات میں کتنا ہی علم آ جائے، انسان ہی کی ذات رہے گی۔ ذات میں وہی کورا پن ہے، وہی گندگی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علم آ جانے کے بعد علم بڑھتا رہتا ہے۔ اے مالدار، اپنے مالوں کو اپنے چمڑوں پر ٹھنڈا کرو اس سے پہلے کہ ہم اور تم اس میں برابر ہو جائیں۔ تم میں جو اچھا ہے اپنے ساتھی سے کہتا ہے کہ آؤ مرنے سے قبل روزہ رکھ لیں۔ تم میں جو برا ہے وہ اپنے ساتھی سے کہتا ہے کہ آؤ مرنے سے قبل کھا لیں اور عیش کر لیں۔ علم آدمی کو اس وقت تک نہیں چلا سکتا جب تک اخلاق درست نہ ہو۔ اخلاقی قوت سے ہی آدمی چلے گا۔ علم کا کام فقط راستہ دکھلانا ہے۔ اگر ایک عالم بہت اعلیٰ علم حاصل کر لے مگر عمل کی طرف متوجہ نہیں تو راستہ اس نے دیکھ لیا، مگر محض علم اسے راستے پر نہیں چلا سکتا جب تک کہ اس کے اندر چلنے کی اخلاقی قوت نہ ہو۔ اخلاق میں صبر ہے، شکر ہے، شجاعت ہے، رضا ہے، تسلیم ہے۔ یہ عملی چیزیں ہیں۔ دانت ٹیڑھے ہیں تو روز دانتوں پر پودینہ رگڑا کر دانت سیدھے ہو جائیں گے۔ مسلمان کو متفکر پیدا کیا گیا ہے، غافل پیدا نہیں کیا گیا، مگر اس تفکر کو چمکانے کی ضرورت ہے۔ فکر اس وقت تک چمکتا نہیں ہے جب تک خلوص نہ ہو، خلوص چلتا نہیں جب تک عمل کا جذبہ شامل نہ ہو۔ صبر کا تعلق ہاتھ پیر سے نہیں بلکہ قلب سے ہے، اور قلب کا وظیفہ یہ ہے کہ صبر کریں، اور صبر کے معنی یہ ہے کہ بندہ رضا کا اظہار کر دے کہ جو کچھ من جانب اللہ ہو وہ ٹھیک ہے۔ خودکشی کرنی اور اس پر عزم و ارادہ کر لینا انتہائی بزدلی، انتہائی ظلم اور انتہائی گناہ ہے۔ کوئی عبادت ایسی نہیں جس پر تنقید نہ ہو، مگر ذکر کے لیے کوئی قید نہیں، اور اکثار جس قدر بھی ممکن ہے مطلوب ہے۔ زبان بند رکھو اور آنکھوں سے دیکھو، کچھ نہ بولو، قدرت کو دیکھو کیا کرتی ہے۔ وہ بے نیاز، بے پرواہ ہے، اور سب سے زیادہ رافت و رحمت والا بھی۔ اس کا ظاہری ہاتھ بھی ہے اور خفیہ ہاتھ بھی۔ کچھ نہ کرو، کسی کو مت ستاؤ۔ خیر یہ نہیں کہ تیرے مال اور اولاد کثرت سے ہوں، بلکہ خیر یہ ہے کہ تیرا علم بڑا ہو، عمل زیادہ ہو، اور اللہ کی عبادت میں لوگوں سے مقابلہ کرے۔ بڑے یقین والے کی نیکی کا ایک ذرہ دھوکے میں پڑے ہوئوں کی پہاڑوں جتنی عبادت سے افضل ہے۔ حق بات کہنے سے مت روک، اگرچہ جابر سے جابر بادشاہ کیوں نہ ہو، کہ نہ تو وہ تیری عمر سے 1 ساعت کم کر سکتا ہے اور نہ تیری روزی سے 1 دانہ کم۔ پاک نفس آدمی عورتوں سے بھی زیادہ شرماتا ہے۔ میزان میں سب سے بھاری عمل جو ہوگا وہ حسن خلق ہوگا۔ دشمن سے صرف 1 بار ڈرو، لیکن اپنے دوست سے 1000 بار خوفزدہ رہو۔ عقل مند کے لیے وہ وقت نہایت مشکل ہے جب کسی بات کے اظہار و اخفا دونوں میں خرابی پیدا ہونے کا خدشہ ہو۔ اپنے اعمال پر مومن نہ ہو جانا اور اپنے نفس کے ساتھ بدگمانی رکھنا نہایت ضروری ہے۔ جب یہ حالت طاری ہو تو توبہ اور استغفار میں مشغول ہونا، اور جب فرحت اور انبساط پیدا ہو
تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دیو کسی طاقت اپنے آپ میں رکھنا چاہیے، مگر دیو کی طرح اسے استعمال کرنا برا ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو یہ ایک آیت لکھ کر اپنے پرس میں رکھ لیں، ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر۔ کبھی پرس سے پیسے ختم نہیں ہوں گے اور چند دنوں میں ارب پتی ہو جاؤ گے۔ مسلمان کے دینی اور اخلاقی اصلاح میں نہایت خوش اخلاقی، شیریں زبانی اور عالی حوصلے کا ثبوت پیش کیجیے، اور جس قدر جد و جہد اس میں ممکن ہو اس میں کوتاہی روا نہ رکھیے۔ ناف میں لہسن کے رس کا ایک قطرہ اور ایک قطرہ سرسوں کے تیل کا ڈال کر سویا کرو، 100 سال تک پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ بولنے سے پہلے تامل کر لینا، اس سے بہتر ہے کہ بولنے کے بعد موقوف کیا جائے۔ عورت کی نیک نامی سے زیادہ کوئی چیز نازک نہیں۔ انسان سے وابستہ تمام چیزوں میں یہ بیک وقت سب سے زیادہ خوبصورت بھی ہے اور سب سے زیادہ نازک بھی۔ سچ کڑوا ہے اس لیے کوئی پسند نہیں کرتا، اور جھوٹ میٹھا ہے اس لیے لوگ بولتے ہیں۔